حضرات مومنین السلام علیکم۔ اولاً آپ سبھی مومنین کو جو یہاں موجود ہیں یا جو اس وقت آن لائن گراف ایجنسی پر جشن جناب زہرا سلام اللہ علیہا جشن عید الزہرا کو سماعت کر رہے ہیں، تمام مومنین کو انجمن پنجتنی کے تمام اراکین کی جانب سے تہنیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروز شریف کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن یقیناً اہل بیت علیہ السلام میں خوشیوں کا روز ہے، تو ہم تمام اہل تشیع تمام مومنین کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے امام کے غم میں غم زدہ ہوں اور ان کی خوشیوں میں خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی کے پیش نظر یعنی عید الزہرا کے پیش نظر جشن عید الزہرا کا انعقاد آج امام باڑہ پنجتنی میں زیر اہتمام انجمن پنجتنی کے کیا گیا ہے، جس میں اولاً تلاوت کے فرائض انجام دے جا رہے ہیں برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، بعدہ بارگاہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں منتخب شعراء کرام منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے اور محفل کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس قبلہ۔ مومنین، آپ کے درمیان محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر قاری ندیم نجفی صاحب جشن کا آغاز کریں گے۔ گزارش کی جاتی ہے جو بھی مومنین باہر تشریف فرما ہیں وہ جلد سے جلد فرش محفل پر یعنی امام باڑہ پنجتنی میں آنے کی زحمت گوارا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے جشن عید الزہرا کا انعقاد کریں۔ جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ نعرہ صلوات سے قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خوشنودی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ بر دشمنان زہرا لعنت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ کے روبرو ہیں جناب قاری ندیم نجفی صاحب جو کہ تلاوت کلام ربانی سے محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ زہرا لانا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ قاری ندیم نجیفی صاحب نے جشن عید الضحیٰ کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کر دیا. ایک بار پھر ہم اراکین انجمن پنجتنی کے جانب سے آپ سبھی مومنین جو یہاں پر موجود ہیں یا دوسرے شہروں قصبوں یا دوسرے ملکوں میں اس وقت کی محفل کو غراف ایجنسی پر لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں. خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں آج کے دن کی خصوصی تہنیت پیش کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز ہوا. خدا سلامت رکھے ہمارے بھائی جناب قاری ندیم نجفی صاحب کو جنہوں نے بہترین طریقے سے سلیقے سے جشن کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا. اب ہم ایک ننھے منھے بچے سے گزارش کریں گے کہ جو ہمارے ناصر صاحب کے بیٹے ہیں جناب ظہیر سلم ہو وہ بارگاہ امام میں دعائے فرج پڑھیں گے. آپ ان کا بھی استقبال نعرہ صلوات سے کریں. ناصر صاحب سے کہیں گے کہ وہ بچے کو لے کر گود میں یہیں پر تشریف لے آئیں. اور یہ بچہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بچپنے سے ہی تہذیب عبادت کا سلیقہ ذکر محمد والے محمد کا طریقہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری سکھا دی جاتی ہے. اور اس وقت یہ ننھا سا بچہ ظہیر سلم بارگاہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ شریف میں دعائے فرج پیش کرنے جا رہا ہے. اس بچے کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں.
کہ ماشاءاللہ اس بچے نے دعائے فلج پڑھی، خدا اس کے والدین میں سلامت رکھے، اس کو علم عطا کرے اور یہ ذکر محمد والے محمد ہمیشہ کرتا رہے۔ تو آئیے حضرات اب ہم باقاعدہ طور پر، کیونکہ جشن عید الضحیٰ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر بچے نے دعائے فرض پڑھی، اب ہم دو ننھے منھے بچے امان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گے کہ آئیں اور بارگاہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہیں عبادت ہے فاطمہ، مریم تو عابدہ ہیں عبادت ہے فاطمہ، دشت مباہلہ میں نبی کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جذب رسالت ہے فاطمہ، اس کے شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، موزادار تو معیار میرا آلہ ہے، جان دے دوں گا زائے شہ والا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ نعرہ صلوات مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم، مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم، ہر سینت نظر آئے گا عباس کا پرچم، ہر سینت نظر آئے گا عباس کا پرچم، اللہ نے چاہا تو دن دور نہیں ہے، جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا پرچم، جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا پرچم۔ نعرہ صلوات مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم۔ امان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے قصیدہ پیش کیا، اور میں آپ گزارش کروں گا ایک بار پھر برادر عزیز جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ بارگاہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ مومن آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار نعرہ صلوات سے قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، بر دشمنان زہرا لعنت۔ قبلہ تشریف۔ حاضرین و ناظرین، آپ کو عید زہرا کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے ہماری طرف سے اور گراف ایجنسی ٹیم کی جانب سے۔ آپ حضرات اور حاضرین و ناظرین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اور بالاول بمناسبت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تہنیت پیش کی جاتی ہے، اسی کے ذیل میں منقبت کے چند اشعار بارگاہ صدیقہ میں اللہم عذب عذابا یستغیث من اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایک مطلب چند اشعار مختصر لفظوں میں سنا لی جے کہ کیا ہے فاطمہ، مختصر لفظوں میں سنا لی جے کہ کیا ہے فاطمہ، مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ، کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ، کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ۔ شیخ مظفر محمود بھائی
مصطفیٰ کی ذات رحمت دونوں عالم کے لیے، مصطفیٰ کی ذات رحمت دونوں عالم کے لیے، اور خود رحمت برائے مصطفیٰ فاطمہ، اور خود رحمت برائے مصطفیٰ ہیں فاطمہ۔ ابھی شیخ بہت خاص فرمائیں راہل بھائی، ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ، ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، کیا ہو مریم سے۔ اللہ ڈے بھائی ادھر تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں گا۔ ایک صلوات پڑھیں برادر، اللہم صلی علی ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ، کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ، مختصر لفظوں میں سن لیجیے کہ کیا ہے فاطمہ۔ اسی زمین میں چند اشعار بارگاہ صدیق طاہرہ میں آج کی مناسبت سے منظر فرمائیں۔ جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے، جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے، کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کی۔ اچھا آج کی مناسبت میں سلیقے کا مطلع ہو نہیں سکتا ہے۔ جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے، کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کیجئے، کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت۔ یہ بھی مطلب مدد فرمایا ابو ذر بھائی، لاڈلے بھائی تمام، ارے یہ بھی مطلب مدد فرمائے، چونکہ دشمنان زہرا پر لعنت بھی ایک عظیم عبادت ہے، تو اس کے ذیل میں یہ مطلب ہے، کیجئے یہ سب مریضوں کو نصیحت کیجئے،
نصیحت کیجئے، نسخہ لعنت سے ٹھیک اپنی طبیعت کیجئے، کیجئے یہ سب مریضوں کو نصیحت کیجئے، نسخہ لعنت سے ٹھیک اپنی طبیعت کیجئے، نسخہ لعنت سے ٹھیک اپنی طبیعت کیجئے، منہ بنا کر مدحت معصوم کونین پر، منہ بنا کر مدحت معصوم کونین پر، کیجئے لعنت زدہ یہ اپنی صورت کیجئے، منہ بنا کر مدحت معصوم کونین پر، کیجئے لعنت زدہ، کیجئے لعنت زدہ یہ اپنی صورت کیجئے، کس طرح سے آئے روزے عید جنت سے لباس، کس طرح سے آئے روزے عید جنت سے لباس، کس طرح سے آئے روزے عید جنت سے لباس، یوں بیاں معصوم کی شان صداقت کیجئے، کس طرح سے آئے روزے عید جنت سے لباس، یوں بیاں معصوم کی شان صداقت کیجئے، یوں بیاں معصومہ کی، معصومہ کا ذکر ہوتا ہے، صلوات پڑھیں گے، یوں بیاں معصومہ کی شان صداقت کی، 6 وضع فرمائیں کچھ مدعا ہے ابو ذر بھائی، دشمنان فاطمہ سے رکھتے ہیں جو دوستی، دشمنان فاطمہ سے رکھتے ہیں جو دوستی، ترک ایسے لوگوں سے صاحب سلامت کی، دشمنان فاطمہ سے رکھتے ہیں جو دوستی، ترک ایسے لوگوں سے صاحب سلامت کیجئے، ہو وظیفہ آپ کا تسبیح نام فاطمہ، ہو وظیفہ آپ کا تسبیح نام فاطمہ، اس طرح گھر بیٹھے اپنے نام جنت کیجئے، ہو وظیفہ آپ کا تسبیح نام فاطمہ، اس طرح گھر بیٹھے اپنے نام جنت کیجئے، خاندان فاطمہ
فاطمہ سے بغض رکھے جو ندیم، خاندان فاطمہ سے بغض رکھے جو ندیم، کیسے ممکن ہے کہ ایسوں سے محبت کیجیے۔ خاندان فاطمہ سے بغض رکھے جو ندیم، کیسے ممکن ہے کہ ایسوں سے محبت کیجیے۔ جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجیے، کیجیے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کیجیے، کیجیے یہ سب مریضوں کو نصیحت کیجیے، نسخہ لعنت سے ٹھیک اپنی طبیعت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ قاری ندیم نجفی صاحب، کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کیجئے۔ الحمدللہ یہ باجماعت عبادت ہو رہی ہے، یہاں پر بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھائی بھی ہیں، اور سینکڑوں لوگ اس وقت گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر بھی اس جشن کو سماعت کر رہے ہیں۔ مولا سب کو سلامت رکھے عید زہرا کے صدقے میں، اور کوئی غم نہ دے آپ سب کو، ہم سب کو سوائے سرکار سید الشہداء کے۔ آئیے حضرات، اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم عابد رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودیے امام حاضر بلندتر صلوات۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ آج 9 ربیع الاول ہے، لہٰذا عید زہرا کی آپ سب کو مبارکباد۔ آج تمام لوگ، کوئی منقبت پڑھے گا، کوئی ہرسیہ پڑھے گا، ایک عبادت اور ہے وہ میں حقیر کیے دیتا ہوں، وہ لعنت کی بھی ایک عبادت ہے۔ بہرحال دشمنان خدا، دشمنان مرسل، دشمنان اہل بیت پر میں لعنت بھجوا رہا ہوں، اس عبادت میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ عمر پر، بکر پر، عثمان پر، سفیان پر، مروان پر، عائشہ پر، حفصہ پر، ہندہ پر، حمامہ پر، حنظلہ پر، زرقہ پر، عتبہ پر، شیبہ پر، نمرود پر، فرعون پر، شداد پر، حامان پر، معاویہ پر، جودہ پر، ابو جہل پر، ابو لہب پر، طلحہ پر، زبیر پر، آل زبیر پر، کنفس پر، ابن ملجم پر، اشعث پر، یزید پر، ولید پر، ابن زیاد پر، عمر سعد پر، شمر پر، سنان پر، خولی پر، ہرملہ پر، حارث پر، ازرق پر، ابن نوفل پر، ابو ایوب پر، عبد الملک پر، منصور پر، ہارون پر، مامون پر، معتصم پر،
معتمد پر، معتز پر، شاہ سعود پر، آل سعود پر، منکرین عطش پر، مقصرین پر، دشمن عزا پر، عمر کے چاہنے والوں پر بے شمار۔ دیکھیے یہ تلاوت کر رہے تھے لان کی، اور انہوں نے بہترین ناموں کو، کچھ نام چھوٹ گئے ہوئے انشاءاللہ ابھی اور شعراء کرام لے لیں گے۔ میں راجہ صاحب اختصار سے کام لے لیجئے تاکہ مولانا بھی آ رہے ہیں، آپ پڑھ بھی لیجئے، اس کے بعد خوشنود مصطفیٰ صاحب آپ کے درمیان ہوں گے، اور یہ لعنتوں کا سلسلہ، لعنتوں کی عبادت جاری و ساری رہے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بالکل بالکل، تاکہ سب لوگ شریک ہو جائیں۔ جی 2 منٹ بس، ایک بار باوی نعرے صلوات رسول اللہ کی شان میں، اور امام حسین سے 2 بس۔ کہ کب تک رہوں یہ دور، مدینے بلائیے، کب تک رہوں یہ دور، مدینے بلائیے، اور یا پھر کرم سے آپ ہی تشریف لائیے۔ اور شیخ سنی کہ جشن حسین پاک ہمیشہ منائیے، جشن حسین پاک ہمیشہ منائیے۔ مہر بھائی، جشن حسین پاک ہمیشہ منائیے، اور جو جل رہے ہیں ان کو مسلسل جلائیے، جو جل رہے ہیں ان کو مسلسل جلائیے، جشن حسین پاک ہمیشہ منائیے، جشن حسین پاک ہمیشہ منائیے، اور جو جل رہے ہیں ان کو مسلسل جلائیے، جو جل رہے ہیں ان کو مسلسل جلائیے۔ آج تو بھائی جلنے جلانے کا روز ہوا تو اور ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا بھیگ گیا ہے، لیکن جلنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور مسلسل یہ تبرک کی عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ انجمن پنجتنی کے زیر اہتمام منعقد یہ جشن عید زہرا جو آپ کے سامنے اس وقت منعقد کیا گیا ہے۔ اب جشن کے بعد مومنین کے درمیان کچھ تبرکات تقسیم کیے جائیں گے، تو جو حضرات نے اب تک پرچی نہیں لی ہے وہ پرچی لے لیں تاکہ آپ کو گفٹ پیکٹ اور یہ جو تبرکات ہیں وہ آپ کے درمیان تقسیم کیے جائیں تو آپ کا نمبر بھی آ سکے۔ گزارش کی جاتی ہے خوشنود مصطفیٰ صاحب سے پہلے جناب بلال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اس کے بعد جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بلال صاحب۔ ایک مطلب 3 شعر ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ انتخام شیب جب باندھی کمر مختار نے، انتخام شیب جب باندھی کمر مختار نے،
ہاتھ اٹھا کر دی دعائیں عابد بیمار نے، ہاتھ اٹھا کر دی دعائیں عابد بیمار نے، اور دی رہائی کی خبر زنجیر کی جھنکار نے، دی رہائی کی خبر زنجیر کی جھنکار نے، قید میں انگڑائی لی جب جذبہ مختار نے، قید میں انگڑائی لی جب جذبہ مختار نے۔ شعر دیکھیے گا کہ چشم عابد میں کیے روشن مسرت کے چراغ، چشم عابد میں کیے روشن مسرت کے چراغ، ہرملا کے قتل کی دے کر خبر مختار نے، ہرملا کے قتل کی دے کر خبر مختار نے۔ اور آخری شعر ہے، آگ برسائی فلک نے دشمن شبیر پر، آگ برسائی فلک نے دشمن شبیر پر، کب جگہ دی اپنے سائے میں اسے دیوار نے، کب جگہ دی اپنے سائے میں اسے دیوار نے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے بہت اختصار سے کام لیا۔ آج کی محفل کے جو مقطع ہیں وہ جناب خوشنود صاحب ہیں، اور ان سے قبل ایک شاعر اور یہاں پر آ گئے جناب قاسم رضا صاحب، اگر اجازت ہو آپ کی تو میں پڑھوا دوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جیو صاحب تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے آج جشن عید الزہرا میں، اور یہ تبرع کی عبادت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، اور جناب قاسم رضا صاحب کا استقبال کریے نعرہ صلوات سے۔ دو قطع ملاحظہ فرمائیں کہ آئے تھے کچھ فرشتے پروں پر لیے ہوئے، آئے تھے کچھ فرشتے پروں پر لیے ہوئے، فطرس ابھی اڑا ہے نئے پر لیے ہوئے، فطرس ابھی اڑا ہے نئے پر لیے ہوئے، اور اب رنگ لانے والی ہے مظلومہ کی دعا، اب رنگ لانے والی ہے مظلومہ کی دعا، فیروز گھر سے نکلے ہیں خنجر لیے ہوئے، فیروز گھر سے نکلے ہیں خنجر لیے ہوئے، اب رنگ لانے والی ہے مظلومہ کی دعا، فیروز گھر سے نکلے فیروز گھر سے نکلے ہیں خنجر لیے ہوئے، آئے تھے کچھ فرشتے پروں پر لیے ہوئے، فطرس ابھی اڑا ہے نئے پر لیے ہوئے، اب رنگ لانے والی ہے مظلومہ کی دعا، فیروز گھر سے نکلے ہیں خنجر لیے ہوئے، فیروز گھر سے نکلے ہیں خنجر لیے ہوئے۔ نعرہ صلوات۔ آخری قطع ملاحظہ فرمائیں۔ بر ملانت بر ملانت لعنت 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 ایک دو تین پر لعنت، بے شمار خواتین پر لعنت، بے شمار آبیا کی کینٹین پر لعنت، بے شمار بر لعنت۔ یہ بھی دیکھیے گا بزرگ بھائی، دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، اور بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کی ارادہ نہیں کرتے، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے۔ نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ۔ جناب قاسم رضا صاحب، آپ نے جناب ابو لولو فیروز کا تذکرہ کیا، خدا غریق رحمت کرے جناب ابو لولو فیروز رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے یہ خوشیاں ہم سب کو فراہم کی، کسی کا پیٹ چاک کیا، بچے سب ہسٹری سب جانتے ہیں اور بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اب ہم گزارش کریں گے مقطع محفل سکنوری صاحب کو بعد میں، جعفر صاحب کے بعد میں وقت دیا جائے گا، ہے نا۔ اب آپ سے گزارش کی جاتی ہے، جناب محترم خوشنود مصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور باقاعدہ طور پر آج کی محفل میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، اور موقع ملے تو آپریشن دوبارہ بھی کرتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
ذمہ داری آپ کی ہے. برات حاضر ظہور امام زمانہ علیہ السلام. نعرہ صلوات. مطلع سماعت فرما کہ قرآن میں خالق کا ہے فرمان تبرا. قرآن میں خالق کا ہے فرمان تبرا. واجب ہے کریں سارے مسلمان قرآن میں خالق کا ہے فرمان تبرا. واجب ہے کریں سارے مسلمان تبرا. یہ سمجھ فرمائیں گے سید بھائی خاص طور سے کہ کھل کے یہاں ہوتی ہے تبرے کی عبادت. کھل کے یہاں ہوتی ہے تبرے کی عبادت. کھل کے یہاں ہوتی ہے تبرے کی عبادت. اور اس جشن مسرت کا ہے عنوان کھل کے ہوتی ہے تبرے کی عبادت. اور اس جشن مسرت کا ہے عنوان تبرا. کہ بن اس کے مودت کا تقاضا ہے ادھورا. بن اس کے مودت کا تقاضا ہے ادھورا. او بس اس لیے کرتا ہوں بس شان تبرا. نعرہ تبرا. اب ہم لوگ کے دشمن کیسے بن گئے اس شعر میں سماعت فرمائیں کہ اس واسطے ہم لوگوں کا دشمن ہے زمانہ. اس واسطے ہم لوگوں کا زمانہ. او ہم اہل مودت کی ہے پہچان تبرا. ہم اہل مودت کی ہے پہچان تبرا. کہ ماں باپ نے بچپن سے یہی ہم کو سکھایا. ماں باپ نے بچپن سے یہی ہم کو سکھایا. او مولا سے مودت کی ہے میزان تبرا.
خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے ابوذر بھائی کہ چھریوں سے سجایا تھا ابو لولو نے جس کو چھریوں سے سجایا تھا ابو لولو نے جس کو چھریوں سے سجایا تھا ابو لولو نے جس کو ارے کرتی ہے وہ چاکی علل اعلان چھریوں سے سجایا تھا ابو لولو نے جس کو او کرتی ہے وہ چاکی علل اعلان تبرا خوشنودیے زہرا پا نظر رکھتا ہے خوشنودیے زہرا پا نظر رکھتا ہے خوشنود اور اس واسطے کرتا ہے ہر ایک آن تبرا نعرہ تبرا چار مثل سماعت فرمائیں لعنت 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 کہ جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی او تسبیح تبرے کی پڑھتا ہے تبرائی جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی او تسبیح تبرے کی پڑھتا ہے تبرائی ارے لعنت کے جو منکر تھے مردہ نظر آتے ہیں لعنت کے جو منکر تھے مردہ نظر آتے ہیں اور تاریخ میں دیکھو تو زندہ ہے تبرائی تاریخ میں دیکھو تو زندہ ہے تبرائی کہ جو لوگ غدیری ہیں بے خوف یہ کہتے ہیں جو لوگ غدیری ہیں بے خوف یہ کہتے ہیں وہ ہر دشمن زہرا سے رشتہ ہے تبرائی ہر دشمن زہرا سے رشتہ ہے تبرائی ہر دشمن ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یار کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دربار میں زہرا نے رسوا کیا ظالم کو دربار میں زہرا نے
رسوا کیا غاصب کو، دربار میں زہرا نے رسوا کیا غاصب کو، اور تاریخ میں لکھا ہے پڑھتا ہے تبرائی، تاریخ میں لکھا ہے پڑھتا ہے تبرائی۔ خاص طور سے یہ شعر سماعت فرمائیں گے بھائی کہ 29 ذی الحجہ کو جب عید مناتا ہوں، 29 ذی الحجہ کو جب عید مناتا ہوں، 29 ذی الحجہ کو جب عید مناتا ہوں، اور روتا ہے سقیفائی، ہنستا ہے تبرا۔ نعرہ تبرہ۔ 29 ذی الحجہ کو جب عید مناتا ہوں، اور روتا ہے سقیفائی، ہنستا ہے تبرائی۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں گے کہ جنت میں فرشتوں سے کہتے ہیں میرے والد، جنت میں فرشتوں سے کہتے ہیں میرے والد، جنت میں فرشتوں سے کہتے ہیں میرے والد، او میری ہی طرح میرا بیٹا ہے تبارک۔ لعنت 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 رشتہ داروں پر، جاننے والوں پر، جاننے والوں پر، اور محمد وآل محمد صلوات۔ 29 ذی الحجہ کو جب عید مناتا ہوں، اور روتا ہے سقیفائی، ہنستا ہے تبرائی، جنت میں فرشتوں سے کہتے ہیں میرے والد، او میری ہی طرح میرا بیٹا ہے تبرائی۔ نعرہ تبرہ۔ 4 میں سے وہ سماعت فرمائیں کہ بات یہ صرف عقیدے کی نہیں خون کی ہے، بات یہ صرف عقیدے کی نہیں خون کی ہے، اور دل کی خواہش ہے کہ حق بات کا چرچا ہو جائے۔ نعرہ تبرہ۔ مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ ان سے استقبال میں نعرہ تبرہ لگائیں۔ نعرہ تبرہ۔ برملا برملا۔ انجمن پنجتنی کی جانب سے جناب مولانا جعفر عباس صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کے استقبال میں بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اور خوشنود مصطفیٰ صاحب آپ کے روبرو ہیں، جو بھی مومنین جہاں پر ہیں تشریف رکھیں۔
تاکہ جشن باقاعدہ طور پر جاری و ساری رہے. نعرہ حیدری. آرام سے لگا. جو بھی مومنین وہاں سے باندھے وہاں سے. یا علی یا علی یا علی. جو بھی مومنین جہاں پر تھے اپنی جگہ لے لیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اور بچے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، بزرگ آگے. خوشنود مصطفیٰ صاحب آپ کے روبرو ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تبرہ. دیگر نعرہ تبرہ. کی بات یہ صرف عقیدے کی نہیں خون کی ہے، اور دل کی خواہش ہے کہ حق بات کا چرچا ہو جائے، اور تب بھی میں قاتل زہرا پر کروں گا لعنت، اور مجھ سے ناراض اگر سارا زمانہ، تب بھی میں قاتل زہرا پر کروں گا لعنت، مجھ سے ناراض اگر سارا زمانہ ہو جائے. بس آخری دو خطے پیش کر رہا ہوں. نعرہ تبرہ. کہ عید زہرا کو منانے کے لیے آئے ہیں، عید زہرا کو منانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم تبرے کو سنانے کے لیے آئے ہیں. اس تبرے سے سلگتے ہیں کلیجے جن کے، اور ایسے لوگوں کو جلانے کے لیے اس تبرے سے سلگتے ہیں کلیجے جن کے، ایسے لوگوں کو جلانے کے لیے آئے ہیں. آخری چار میں سے پیش کر رہا ہوں. نعرہ تبرہ. کہ زہرا تیرے قاتل سے جو بیزار نہیں ہے، زہرا تیرے قاتل سے جو بیزار نہیں ہے، اور اس شخص کی ماں صاحب کردار، زہرا تیرے قاتل سے جو بیزار نہیں ہے، اور اس شخص کی ماں صاحب کردار نہیں ہے، او ہوتی ہے میرے گھر میں تبرے کی تلاوت، ہوتی ہے
तबर्रे की तिलावत होती है मेरे घर में, तबर्रे की तिलावत। अरे कोई भी मेरे घर में रवादार होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत। आपकी लाइन बदल दूँ कि होती है घर घर में तबर्रे की तिलावत। और इस वक्त ये तबर्रे की तिलावत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और शोराए किराम आपके दरमियान थे। अब मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक ऑपरेशन किया था जनाब अबू लोलो फ़िरोज़ ने, उस पर सेकंड रिपोर्ट लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब, और ये बाकायदा तौर पर आज बताएंगे कि तबर्रे की अहमियत क्या है, तबर्रे की फजीलत क्या है, ईद ज़हरा के माने क्या है, ईद ज़हरा इतनी शिद्दत से क्यों मनाना चाहिए, इस सब के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब। ये महफिल, ये जश्न अंजुमन पंजतनी की जानिब से इमाम बाड़ा पंजतनी में मुनक़िद किया गया है। जो मोमिन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उनका अंजुमन पंजतनी के तमाम अरकान की जानिब से, खुसूसन सैयद साहब की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। और जो इस वक्त ऑनलाइन इस जश्न को समाअत कर रहे हैं ग्राफ एजेंसी पर, उन सब का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। इसको टाइट कर दी, नहीं टाइट कर। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान पर तोला, जुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला या दीन। अम्मा बाद क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा खुस्सान तवज़्ज़ालिमिन लानि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा लानिसानी व सालिसा व राबिआ अल्लाहुम्मा यज़ीदा खामिसा वलन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियादिन व अपने मरजानत उमर इब्न सादिन व शिमरिन व आले अबू सुफियान व आले ज़ियादिन व आले मरवाना इला यौमिल क़ियामा। हज़रात, पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में ईद ज़हरा और ईद शुजा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से आप सभी की तरफ से इमाम वली अज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ईद ज़हरा, ईद शुजा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं एक बात और ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जश्न ईद ज़हरा के उन्वान से मुनक़्क़िद है। बाज़ अफराद आज के दिन को इमाम की ताजपोशी से भी मंसूब करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमाम की ताजपोशी से मंसूब करने वाले नासमझ हैं और उन्हें कुछ लोगों ने गुमराह कर रखा है, इसलिए कि हमारे इमाम हमेशा से इमाम है। नबी ने इरशाद फरमाया था, या अली, जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था तब भी मैं नबी था, आप वली थे। तो जब आदम भी नहीं थे तब भी हमारे इमाम इमाम थे। परकार कुदरत से जो पहला नुक्ता नूर गिरा उसका नाम था हकीकत मोहम्मदी, और फिर उस नूर को कभी 2 टुकड़ों में, कभी 5 टुकड़ों में, कभी 12 टुकड़ों में और कभी 14 टुकड़ों में तकसीम किया गया।
جس 14 ٹکڑے جو ہیں ان میں ایک کو رسول بنایا گیا، ایک کو صدیقہ طاہرہ بنایا گیا اور 12 کو امام بنایا گیا۔ تو دنیا میں امام کی تاج پوشی نہیں ہوتی ہے، امام کی تاج پوشی دنیا میں نہیں ہوتی ہے، امام بن کے آتا ہے۔ تو یہ تاج پوشی کا لفظ آج کے دن مناسب نہیں ہے، کسی دن بھی مناسب نہیں ہے۔ تاج پوشی وہاں ہوتی ہے جہاں دنیا والے بناتے ہیں، جنہیں قدرت بناتی ہے وہاں تاج پوشی نہیں ہوتی ہے، اعلان ولایت ہوتا ہے۔ وہاں تاج پوشی نہیں ہوتی ہے۔ امام کی یہ جو ہے، آج کیا ہم انتظار میں تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو تو ہم 12ویں امام کی تاج پوشی منائیں؟ اور ذرا عقل کا استعمال کیجئے، اگر تاج پوشی کا معاملہ ہے تو بھی 11 محرم کو امام زین العابدین علیہ السلام کی تاج پوشی منائیے۔ نہیں، یہ عید زہرا ہے، یہ عید شجاع ہے۔ اب اسے عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اسے عید زینب کیوں نہیں کہتے؟ اسے عید ام کلثوم کیوں نہیں کہتے؟ اسے عید امام سجاد کیوں نہیں کہتے؟ اسے عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا ایک نقد جواب یہ ہے کہ اسے عید زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ 2.25 مہینے امام حسین کے غم کے آنسو لینے کے لیے فاطمہ آتی ہیں، تو آج کے دن ہم انہی کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، جناب سیدہ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، مولا علی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب سوال اس کا ہے کہ صاحب یہ تبرہ کیا چیز ہے، لعنت کیا ہے؟ دیکھیں تبرہ تو 24 گھنٹے ہوتا ہے، اور ہمارے فرقے کے علاوہ بھی لوگ تبرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے نیتا تبرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر تبرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر تبرہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ موبائل پر آن لائن کوئی ڈیبیٹ سن رہے ہوں تو اس میں ایک دوسرے پر تبرہ کرتا ہے، بس ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اکثر دنیا والوں میں جو خرابیاں ہیں اس پر تبرہ کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں پہ تبرہ کرتے ہیں۔ بے شمار لعنت 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 خطیب انقلاب عالی جناب عباس ارشاد نقوی صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے عید زہرا میں۔ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کا استقبال انجمن پنجتنی کے زیر اہتمام ہونے والے جشن میں استقبال کیا جاتا ہے مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، تبرہ تو ایک دوسرے پر لوگ کرتے ہیں، الیکشن کا زمانہ آتا ہے ایک دوسرے پر تبرہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر کیجئے کہ ہمیں انتخاب کیا گیا ہے آل محمد
کے دشمنوں پر تبرہ کرنے کے لیے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا کہ جب آپ یہ کہتے تھے ہم تبرہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا جزء ایمان ہے تبرہ۔ اگر ہم تبرہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم شیعہ نہیں ہیں۔ ہم شیعہ نہیں ہیں اگر ہم تبرہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم تبرہ کرتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں جو آل محمد کے دشمن ہیں، جو آل محمد کے قاتل ہیں، جو آل محمد کے غاصب ہیں، جنہی نے آل محمد کے گھر کو جلایا ہے، جنہی نے بی بی زہرا کے اوپر جلتا دروازہ گرایا ہے، جنہی نے مولا علی کے گلے میں رسی باندھی ہے، جن لوگوں نے باغ فدق کو غصب کیا ہے، ہم ان پر تبرہ کرتے ہیں، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عمر ابن عرب پر لعنت۔ بے شمار۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دیکھیے یہ میرا قول نہیں ہے، یہ کسی اہل سنت عالم نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی، اور بات اس نے بالکل صحیح کہی ہے، اور آپ بھی اسے مان لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ وہ شیعہ نہیں جس کے دل میں عمر سے نفرت نہ ہو، اور سنی وہ سنی نہیں کہ جس کے دل میں عمر سے محبت نہ ہو۔ تو آپ بھی سبز پگڑیوں کو دیکھ کر رال نہ بہایا کیجئے۔ بڑے فضائل پڑھتے ہیں، بڑے فضائل پڑھتے ہیں، بڑے فضائل پڑھتے ہیں، اور جس کے دل میں فاطمہ زہرا کے قاتل کی محبت ذرہ برابر بھی ہے، جتنے بھی فضائل پڑھے وہ لائق لعنت ہے۔ سمجھے آپ؟ ہاں، اب آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، اب میں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ کب اللہ کی طرف بلاوا ہو جائے اور کب وہاں چلے جائیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ مریں گے تو آپ سب آئیں گے جنازے میں، لیکن کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ دفن نہیں ہوں گے، اور جیسے دفن ہو جائیں گے اگر بتیاں بھی نہیں پوری ختم ہوں گی مجمع چلا جائے گا۔ اب قبر میں ہمارے اعمال ہوں گے، ولایت حیدر کرار ہوگی۔ اس لیے ہمیں سب کو خوش نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے اہل بیت کو خوش کرنا ہے، مولا علی کو خوش کرنا ہے، بی بی زہرا کو خوش کرنا ہے، حسنین علیہ السلام کو خوش کرنا ہے۔ مولا ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، مگر مولا ہم اتنے تو ضرور ہیں کہ آپ کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں، آپ کے غاصب پر لعنت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، لعنت قرآنی لفظ ہے، اور قرآن نے ہمیشہ ان لوگوں پر جو برے تھے، جھوٹے تھے، غاصب تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ان پر قرآن نے لعنت کی ہے۔ اب ظاہر ہے برادر عزیز خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب برحم لعنت، ان کو کہیں اور محفل پڑھنے جانا ہے تو انہوں نے دوہرا ثواب حاصل کر لیا، شرکت محفل کا ثواب بھی حاصل کر لیا، اور اب آپ جا کے خطابت کریں گے اور جشن مسرت پڑھیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آخرت میں معاملہ کچھ بگڑنے لگے میرا، تو آپ آل رسول ہیں، تھوڑی مدد فرما دیجئے گا۔
نعرہ تبرہ. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ ذرا غور کیجئے گا، ملاحظہ فرمائیے گا. لعنت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے صلوات اور ایک ہے لعنت. صلوات کے معنی کیا ہے؟ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پر آپ لعنت کر رہے ہیں تو اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اپنی رحمتوں سے اسے دور رکھنا، اپنی رحمتوں سے اسے دور رکھنا. ارے صاحب، ہم کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں جو اللہ آپ کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے. ہم اس سے کہہ رہے ہیں فلاں پر رحمت نہ نازل کرنا، فلاں پر رحمت نہ نازل کرنا، فلاں پہ رحمت نہ نازل کرنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر لعنت نہ بھیجو، ہم سے نہ کہیے، آپ اللہ سے کہیے کہ پروردگار ان شیعوں کو بکنے دو، ان پر رحمت بھیجتے رہنا، ان پر رحمت بھیجتے رہنا. لیکن تمہیں بھی یہ معلوم ہے اللہ ہماری سنے گا، تمہاری نہیں سنے گا. لانا اس پر بھی لانا. ذرا جلدی میں نام نہ لے لیجئے گا ورنہ گالی نکل جائے گی منہ سے. ہاں سنبھل کے نام لیجئے گا. ہیں تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، انہی نے کہا جس نے خواب دیکھا. آپ سمجھ گئے ہر خواب دیکھنے والے پر لعنت نہیں ہے. جس نے یزید کو خواب میں دیکھا تھا، جس نے یزید کو خواب میں دیکھا تھا اور یزید سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے قتل امام حسین کا کیا یا نہیں کیا، اور اس نے کہا ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. تو اس کے بعد کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ کہ تم پر عذاب ہوا نہیں ہوا؟ ارے جب قتل نہیں کیا تو عذاب کا سوال کیوں ہے؟ سنیے عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یزید پر لعنت کرتے میں بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، فالج گر جاتا ہے، اور وہ یزید پر لعنت کرتے میں بھی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ یزید پر لعنت کیسے کریں. جب میں نے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنے میں کون سی قباحت ہے، کیا وجہ ہے کہ جو آپ یزید پر لعنت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو انہی نے ایک جواب دیا، یزید پر لعنت کرنے سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. اور میں کیا بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. تو یزید سے صحابہ کا کیا تعلق ہے
جو بغض صحابہ پیدا ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یزید پہ لعنت, آپ کہہ رہے ہیں بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا, بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا. دیکھیے کبھی کبھی دنیا میں ایسے مرڈر بھی ہوتے ہیں کہ جب شوٹر کو پکڑا جاتا ہے تو بڑے بڑے پیسہ خرچ کر کے چاہتے ہیں شوٹر بچ جائے, شوٹر بچ جائے, شوٹر بچ جائے. ارے پکڑا گیا ہے شوٹر, گھبرا آپ کیوں رہے ہیں؟ کہ جب 3rd ڈگری پولیس لگائے گی تو وہ بتائے گا کہ کس نے پیسے دیے تھے, کس نے قتل پر آبادہ کیا تھا. جب یزید پکڑا جائے گا تو سقیفہ گرفتار ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, چلیے عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, تو یزید نے امام حسین کو قتل کیا. آج 9 ربیع الاول یوم مسرت ہے. اس میں سقیفائی بھی پکڑے جاتے ہیں اور جو یزید نے لشکر جمع کیا تھا وہ بھی پکڑے جاتے ہیں, ان پر بھی لعنت ہوتی ہے. اچھا یہ کام ابھی سے نہیں ہو رہا ہے, ہم تو خالی لعنت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے زمانے میں ہے نہیں, لیکن جب وہ تھے تو حضرت مختار نے, بھائی حضرت مختار کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک بلندتر صلوات بھیج دیجئے. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, حضرت مختار, اب سوال یہ ہوتا ہے بھئی آپ حضرات جلدی میں تو نہیں ہیں, جلدی میں نہیں ہے کوئی؟ ہاں, ورنہ کجاموں کا ممبر یہاں بھی بنا دیا جائے گا کہ جو جانے والا ہے اسے جانے نہیں دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی, وہاں ہوا کیا, اب لوگ کہتے ہیں مختار کو اتنی محبت تھی تو امام حسین جب قتل ہوئے تو کہاں تھے؟ مختار اس وقت کوفے میں نہیں تھے, اور حضرت مسلم جب آئے تھے تو مختار حضرت مسلم کے گھر میں تھے, حضرت مسلم حضرت مختار کے گھر میں تھے, مگر مختار کیونکہ کوفے کے تھے تو جانتے تھے کہ کوفیوں کا مزاج کیسا ہے, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کوفے سے باہر کا ہم لشکر جمع کریں جو اس وقت کام آئے حضرت مسلم کے کہ جب حضرت کو 7 لوگ چھوڑ دیں. تو انہی نے جا کر 2000 کا لشکر جمع کیا تھا, اور جب یہ آ رہے تھے تو راستے ہی میں ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں, اور جیسے یہ کوفے میں داخل ہونے لگے انہی نے اپنے پورے لشکر کو جو 2000 کا تھا اسے واپس کر دیا, اور یہ کہا کہ ایسا ہے جس مقصد سے لے جا رہے تھے وہ مقصد فوت ہو گیا, تم جاؤ ہم اکیلے جائیں گے. انہیں تلوار کو چھپایا. عبید اللہ ابن زیاد نے 2000 کا لشکر جدھر سے یہ جا رہے تھے, داخل ہو رہے تھے, وہاں پر پورے کوفے کی سرحدوں پر اس نے لشکر لگا دیا تھا کہ کوئی بھی نہ کوفے سے باہر نکلے نہ باہر کا اندر آئے. حضرت مختار آگے بڑھے, بڑھ کے حضرت مختار نے لشکر نے روکا, کہا بھائی مجھے کیوں روک رہے ہو, میرا وطن ہے کوفہ, مجھے جانے دو. نہیں جانے دیں گے.
اور وہ 2000 اپنی طاقت پر ناز کر رہے تھے. حضرت مختار اب ارشاد فرماتے ہیں دیکھو سمجھو ہم اپنا راستہ خود بنانا جانتے ہیں. ہم اپنا راستہ خود بنانا جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مطلب کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہے مطلب. اور سٹ سے تلوار کھینچی اور 2000 پر ٹوٹ پڑے اور صاحب گاجر مولی کی طرح سے اور نکل گئے. جب کوفے میں پہنچے تو وہاں کوفے میں محمد ابن اشعث، ہاں بڑے صاحب کا رشتہ دار تھا، سمجھ گیا؟ محمد ابن اشعث، جعدہ بنت اشعث، ہاں یہ سب نام آپ سنتے ہیں. امام حسن کی زوجہ جس نے زہر دیا تھا. تو یہ ایک سفید پرچم لیے کھڑا تھا، اگر جو بھی اس پرچم کے نیچے آ جائے اس کو امان ہے. مختار نے مصلحت کا تقاضا سمجھ کر تلوار کا خون پوچھا، تلوار رکھی اور محمد ابن اشعث کے جھنڈے کے نیچے آ گئے. جیسے آئے تو محمد ابن اشعث خوش ہو گیا. یہ اتنا بڑا علی کا شیعہ میرے پرچم میں آ گیا. مگر اسے یاد رکھیے کہ علی کا چاہنے والا زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں اور مجھے امان دلاؤ. انہوں نے کہا میں ابھی امان دلاتا ہوں. اب محمد ابن اشعث مختار کو لے کر دربار عبید اللہ ابن زیاد میں گیا. اب جو سب نے مختار کو دیکھا تو سب کو پسینے آ گئے، مگر اتنے دشمن تھے کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں کرسی سے، اور کوئی کرسی خالی بھی نہیں تھی، ساری کرسیاں بھری ہوئی. اور یہ مختار کے لیے توہین تھی کہ مختار آئیں اور ایک قبیلے کے سردار ہیں، بڑے قبیلے کے، اور ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ دی جائے، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ دی جائے. تو انہی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اب آپ ہماری طرف دیکھتے رہیے گا. اور دیکھنے کے بعد انہیں دیکھا کہ باغ فدق کا سب سے زیادہ چراوا کون ہے؟ موٹا تندرست. تو ایک بنی امیہ بیٹھا ہوا تھا، پوری گوشت کی دکان، پیٹ میں باغ فدق کی کھجوریں بھری ہوئی. مختار نے دیکھا نہ او نہ تو، پیچھے سے پکڑا گریبان اور اٹھایا اور یوں پٹک دیا. اور جیسے پٹکا تو گوشت کی دکان اب جو دھم سے گری تو سب مڑ کے دیکھنے لگے. عبید اللہ ابن زیاد بھی دیکھنے لگا اور یہ ہاتھ باندھ کے اطمینان سے بیٹھ گئے. یہ کیا کیا؟ کہا وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ بنائی. اب اس کا تو دم ہی نکل گیا. مختار نے پلٹا ہے اسے تو اٹھنے کے لائق ہی نہیں رہا، اسے اٹھایا گیا. اب عبید اللہ ابن زیاد سے محمد ابن اشعث نے کہا ارے بھئی اپنی پارٹی میں آ گئے، اب یہ اپنے ہیں. اب اس کی سمجھ میں آ نہیں رہا ہے اور یہ بھی گردن ہلا رہے ہیں، ابھی پتہ چلے گا پارٹی کا. اتنی دیر میں کچھ عورتوں کے رونے کی آواز آئی باہر سے اور وہ رو رہی ہیں. عورتیں ہائے ہوئی کر رہی ہیں فیل مچائے میں. اب جو عبید اللہ ابن زیاد کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ کون رو رہے؟ کہا کچھ عورتیں رو رہی ہیں، ان کے کچھ مرد قتل کر دیے گئے. کہا بلاؤ بلاؤ. بنی امیہ میں سے تھی، بلائے گئیں. کہا کیا ہوا؟ کہ عبید اللہ تو بنی امیہ کا سردار ہے، بن کے بیٹھا ہے، یزید نے تجھے یہاں تک بٹھالا ہے اور تیری موجودگی میں ہمارے 9 مرد مار ڈالے گئے. تو اس نے پوچھا کس نے مارا؟ کہ مختار نے مارا، مختار نے مارا. ابھی حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے ہیں، کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہے. مختار نے مارا.
عبید اللہ ابن زیاد نے سر اٹھا کے پوچھا مختار مارا تم نے؟ علی کا دیوانہ تھا، جھوٹ نہیں بولا، ہاں مارا۔ ہائے 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 ہائے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہاں مارا۔ کہ کیوں مارا؟ کہ اس لیے مارا مجھے کوفے نہیں آنے دے رہے تھے، اور یہ تو خیر ہوئی مختار، کہہ رہے ہیں یہ تو خیر ہوئی کہ 9 کو مارا، اگر یہ بھاگتے نا تو میں 2000 کو مارتا۔ میں 2000 کو مارتا۔ اب جو 2000 کا نام سنا تو اس کو ذرا سا نشے وشے میں تو تھا ہی، اب وہ ذرا سا جیسے نیبو نچوڑ دیا جائے، سنتے ہیں نشے میں کوئی ہو اس کے نیبو نچوڑیے تو اس کو ہوش آ جاتا ہے۔ آئیے تشریف آگے آئیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نہیں دیکھیں ایسی آواز سے نہیں، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ تو وہاں پر جو تھا وہ اس نے وہ جو چھڑی تھی جس میں سونا لگا ہوا تھا اس نے کھینچ کے جناب مختار کی طرف پھینکی، اور وہ چھڑی جناب مختار کے بھاؤ پہ لگی اور بھاؤ پھٹ گئی اور گرفتار ہو گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ پھر پورا واقعہ امام حسین ہو گیا، مختار قید سے چھوٹے نہیں۔ مختار تقریریں کرتے تھے کہ اللہ وہ وقت لائے گا کہ جب میرا حسین آئیں گے اور ہمیں رہائی ملے گی۔ اب میں وہ جملے نہیں عرض کرنا چاہتا کہ جس کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، کیونکہ جشن مسرت ہے۔ تو حضرت مختار قید میں تھے اور امام حسین کا کربلا کا پورا واقعہ ہو گیا، اور پورا واقعہ ہونے کے بعد حضرت مختار کو قید خانے میں خبر بھی مل گئی جب سر امام حسین لایا گیا تھا، اور کئی مرتبہ مختار قید ہوئے، کئی مرتبہ مختار آزاد ہوئے۔ آزاد ایسے ہوتے تھے کہ حضرت مختار کے بہنوئی تھے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر یہ مختار کے بہنوئی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے کنیکشن یزید کیا سے ان کا پرانا چل رہا تھا، باپ کے زمانے سے کنیکشن چل رہا تھا۔ تو جب اب اگر میں واقعاً تفصیل سے بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے میں باتیں چھوڑ کے ارے نہیں بہت وقت ہو جائے گا۔ دیکھیے ہوا یہ کہ امام حسین قتل ہو گئے، مختار کہاں ہیں؟ قید خانے کوفہ میں۔ اور ادھر یہ ہوا کہ ایک معلم کوفہ تھا، کون؟ معلم کوفہ، وہ اپنے وہ محبان اہل بیت، پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں جتنے تھے محبان اہل بیت تھے، اور جتنے بیتکے ادھر ادھر کے جن کی ولدیتوں کا پتہ نہ ہو قرآن دازی سے جن کے باپوں کا نام نکلے، ہاں وہ سب تھے کس میں؟ اہل بیت کے دشمنوں میں، ہیں جن کی اماں تو ایک تھی، ابا کے لیے مجھ سے نہ پوچھئے گا، ہاں بعد میں یہ بھی نہ پوچھئے گا ننیحال کا تو پتہ ہے مگر ددیحال کا پتہ نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ معلم کوفہ محب اہل بیت تھے۔ اچھا یہ وہاں پڑھاتے تھے تو اس میں بڑے بڑے سرداروں کے لڑکے ہی پڑھنے آتے تھے۔ ایک دن گرمی ہو رہی تھی، لو چل رہی تھی، عرب کی شدید گرمی، ان کو پیاس لگی، تو اس زمانے میں سقا پانی بیچنے والے نکلتے تھے، ایک نکلا تو اس جگہ پانی پلا دو، اس نے کٹورا ان کے ہاتھ میں دیا، انہیں ہاتھ میں لیا معلم کوفہ نے، اور اس نے اب جو پانی ڈالا تو پانی کی ٹھنڈک جو ان کے ہاتھ میں محسوس ہوئی،
انہی نے فوراً قاتلان امام حسین پر کیا کی؟ ہاں، تو یہ لعنت نئی رواج نہیں ہے اس کا، اس زمانے سے انہی نے لعنت کی۔ اب جو لعنت کی تو وہاں سنان بن انس کا لڑکا بھی بیٹھا تھا، اس نے سن لیا، اس نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے خلیفۃ المسلمین، اب سنان کا لڑکا تھا، سنان ہی کی اولادیں لعنت پر بگڑتی ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، سنانی کی اولادیں لعنت پر بگڑتی ہیں۔ اب وہ صاحب بگڑا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا، انہیں نے اپنی بات کو بدلا۔ یہ اتنا کمینہ تھا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، ناک میں لکڑی ڈال کر ناک کو پھاڑا، سر پہ پتھر مارا، بالوں کو نوچا اور روتا ہوا گھر میں پہنچا تو اماں نے پوچھا کیا ہوا، یہ کیا حالت ہو گئی تمہاری؟ انہوں نے کہا ارے یہ مولوی میں کوفہ نے کر دی اماں، آج وہ خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ پر ایسی باتیں کر رہا تھا، لعنت کر رہا تھا، اور میں نے احتجاج کیا تو اس نے مجھے ایک پلر میں باندھ دیا، اور وہ تو کہیے میں چھڑا کے نکل آیا، ورنہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ مجھے کیا ہوتا؟ قتل کر دیا جاتا۔ اس نے اپنے بال نوچے اور نوچ کے ایک پڑیا بنائی، یہ عرب کا طریقہ تھا، اور اس نے سنان بن انس سے کہا چلو عبید اللہ ابن زیاد کیا، اور وہاں چل کے اس کو بتاؤ کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اب وہاں صاحب وہ پڑیا کھولی گئی تو نچے ہوئے بال نکلے، اچھا بالی نوچ بھی سکتے تھے یہ، انہی نے وہ دیکھے، اور دیکھنے کے بعد کہا ہوا کیا؟ کہا وہ مولوی میں کوفہ کو جو ہے وہ اس نے ایسا کیا۔ اس نے فوراً سپاہی بھیجے مولوی میں کوفہ، اب ٹیچر آدمی تھے سیدھے سادے، ہانپتے کانپتے گرفتار ہو کے آئے، کہا ایسا کیا؟ کہا نہیں تو نے کیا ہے ایسا ہے، جھوٹے کے ساتھ جھوٹا شریک ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے 52 سیڑھی نیچے کا قید خانہ اس میں پھینک دیا گیا۔ مختار نے جب دیکھا کوئی نیا آیا تو مختار یہ دیکھتے تھے آج کون آیا۔ مختار گئے کسی طرح سے اندھیرے قید خانے میں، کون ہو تم بھائی؟ کہا میں ہوں مولوی میں کوفہ۔ کہا مولوی میں کوفہ ہو؟ ارے واہ، آپ کون ہیں؟ میں ہوں مختار۔ ارے مختار خدا تمہیں سلامت رکھے، مختار بتاؤ کچھ، حضرات تھوڑا سا آگے بڑھائیے، آ جائیے آگے کھسک آئیے۔ مولوی میں کوفہ کا وہ رو رہے ہیں، مولوی میں کوفہ۔ حضرت مختار نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ارے اب قید خانے میں آ گئے، اب تو مرے کے بغیر نکلنا ہوگا نہیں۔ کہا مولوی ہم تمہیں ایک خبر دے دیں، تم زندہ نکلو گے، بہت جلدی نکلو گے۔ ہاں ہم کب نکلتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اور دیکھو نکلیں گے تو ہم بھی، ہاں کیونکہ میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ جب تک کہ ہم 3,383 کو قتل نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم مارے نہیں جائیں گے، ہم نکلیں گے مگر تم ہم سے جلدی نکلو گے۔ وہاں عبید اللہ ابن زیاد کی لڑکی کو بھی یہ پڑھاتے تھے، تو ان کی بیوی نے اس سے کہا، اس نے اپنے باپ سے کہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ان کو پیغام رہائی ملی تو حضرت مختار کے پاس ہے، مختار کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ مختار نے کہا کام اتنا ہے کہ ایک کاغذ، قلم، دعوات مجھے قید خانے میں پہنچوا دو، اور ایک خط میں لکھوں گا، وہ میری بہن غالباً صفیہ نام تھا ان کا، صفیہ تک پہنچا دینا، اور یہ کام ہے اتنا، بس کام ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا جا کے کیا کریں کیسے پہنچائیں، تو اس نے کھیرے کے اندر قلم رکھا، روٹی کے بیچ میں کاغذ رکھا،
اور بادام میں نمک وہ رکھی سیاہی، اور اس کے بعد وہ گیا دروغہ زیادہ کھانا پکا کے لے گیا، کھانے میں اثر ہوتا ہے، بہت سا پکا کے لے گیا، دروغہ زندان سے کہا کہ یہ ہم قیدیوں کے لیے لائے ہیں، اگر تم اجازت دے دو تو ہم اس کو پہنچا دیں، اور ہم نے منت مانی تھی کہ چھوٹ جائیں گے تو قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اس نے جو ہے اجازت دے دی، ہاں ابھی نہیں دی، اس نے کہا کھانا بہت ہے، اس میں 4-6 خان اندر جائیں گے، باقی سب تمہارے ہیں۔ اس نے اب جو دیکھا تو رال ٹپک گئی، یہ سب ہمارے ہیں، کہا یہ سب ہمارے ہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد سے کسی نے مخبری کر دی کہ کھانے کے اندر کاغذ قلم جا رہا ہے، وہ آ گیا اور آ کے اس نے جو ہے فوراً گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا سامان چیک کراؤ۔ اللہ نے کمال کیا کہ اس نے سب روٹیاں چیک کی مگر اسے کاغذ نہیں ملا، اس نے کھیرے چیک کیے مگر اس میں قلم نہیں ملا، اس نے جو ہے وہ بادام چیک کیے اس میں روشنائی نہیں ملی، تو جس نے مخبری کی تھی اسے قتل کیا۔ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ لانا 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 تو عزیزہ نے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ گئے جلدی جلدی سب، وہ ان کی پہچان تھی کون سی روٹیاں ہیں، کون سا قلم ہے کس میں، انہیں جلدی سے مختار روٹی میں قلم ہے، مختار کھیرے میں قلم ہے، روٹی میں کاغذ ہے، اور اس میں بادام میں سیاہ۔ اب اندھیرے میں ایک آنکھ زخمی ہے، پک گئی ہے، اس نے جو چھڑی ماری تھی، ایک آنکھ سے اسی اندھیرے میں جلدی سے مختار نے خط لکھنا شروع کیا۔ چلیے ایک بات اور معلوم ہوئی، مختار کوئی نائب نہیں تھے، مختار آل محمد کے دشمنوں کے دشمن تھے۔ جب آل محمد کے دشمنوں کا دشمن لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو نبی جاہل کہاں سے ہے؟ انہوں نے جلدی سے خط لکھا اپنی بہن کے نام، اس میں سب لکھا مجھے بند کر دیا گیا ہے، تم یزید عبداللہ سے کہو کہ وہ یزید سے سفارش کرے میں چھوٹوں۔ انہوں نے معلم کو چپکے سے خط دیا، اس نے خط رکھا جیب میں اور نکل آیا، اور نکل آنے کے بعد پھر دوسرے دن دربار میں کھڑا ہے، اجازت چاہیے۔ کس بات کی اجازت چاہیے؟ کہا عمرہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا منت مانی تھی۔ کیا منت مانی تھی کہ میں چھوٹ جاؤں گا تو عمرہ؟ کہیں گے اتنے سے معاملے میں اتنی منتیں مان لی؟ تو انہوں نے کہا خلیفہ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ ایسی رکھی انہوں نے کہا جاؤ بھائی جاؤ۔ انہوں نے تیز رفتار گھوڑا لیا، اور اللہ نے اس گھوڑے کو بھی معجزہ بنا دیا، یہ سٹ پٹ کر کے کوفے یہ پہنچ گئے ان کے پاس۔ ہاں صفیہ وہیں تھی، ان کو خط دیا، خط کا جواب لیا، پھر عمرے پہ جانے کو کہا، اور اب عمرے پر نکل گئے۔ یہ عمرے پہ کہاں گئے؟ شام گئے۔ وہاں انہی نے بڑی کوشش کی دربار یزید میں جانے کی، وہاں یہ جا نہیں پائے، تو یہ خط یزید کو پہنچانا ہے، یزید پاس یہ پہنچ نہیں پائے۔ جب یزید پاس یہ نہیں پہنچ پائے تو دیکھیں آل محمد کا چاہنے والا نمازی ہوتا ہے، ہر حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے تقیہ میں کیوں نہ نماز پڑھے۔ وہ صاحب وہاں کے محل کے قریب جو جامع مسجد تھی وہاں نماز پڑھانے جائیں، اور بعد میں یہ کہیں حضرات میں مسافر ہوں، ایک تمنا لے کے یہاں آیا ہوں، وہ پوری ہو جائے اس کی دعا کیجئے۔ سب آمین کہتے تھے۔ 7 دن ہو گئے، تو 7ویں دن جو پیش امام تھا جب یہ گئے اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے پیش امام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا رکے رہو ابھی، یہ رک گئے۔ مجمع جب کم ہوا کہ وہ تمنا کیا ہے، وہ تمنا ہے کیا؟ اب یہ کیا کہیں، کیا بتائیں ہے وہ تمنا، دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا سنو، مختار کے متعلق تو تمنا نہیں ہے کوئی۔ اب یہ گھورنے لگے اسے، کیا مطلب؟ کہا میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی شیعہ ہوں۔ دیکھیے آل محمد کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔
کہا ہمیں دربار میں جانا ہے، 7 دن سے جا رہے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، جا ہی نہیں پاتے ہیں۔ کہا تم اسی لباس میں جاتے ہو، کوفی لباس میں؟ کہا کوفی لباس میں نہ جاؤ، بنی امیہ کا سرداری لباس پہنو۔ اور اب دربار یزید کا منظر سنیے گا، سرداری لباس پہنیے اور پہن کے بغیر ڈرے، بغیر ادھر ادھر دیکھے جھانکے، بالکل یوں سیدھے اکڑ کے کرتے ہوئے نکل جائیے گا، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، ادھر ادھر دیکھیے گا پھنسیے گا۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ کہا ادھر ادھر نہ دیکھنا، بس سیدھے سٹا پٹ نکلنا۔ پہلا دروازہ ملے گا، اس کے اوپر 6000 سپاہی ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا، نکل جانا۔ دوسرا ملے گا، اس پہ اس سے زیادہ سپاہی ہوں گے، نکل جانا۔ تیسرا اس سے زیادہ سپاہی، چوتھا اس سے زیادہ سپاہی، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سپاہی سپاہی، مگر دیکھنا کسی کو نہیں، نو لیفٹ، بس سٹر پٹر کرتے نکل جانا سیدھے، کہ روز کے دربار کے آنے والے ہو۔ جیسے آگے بڑھو گے تمہیں ایک چبوترا ملے گا جس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہی نے سر امام حسین یزید کے سامنے پیش کیا تھا، تو یزید نے انعام میں انہیں دربار میں رکھا اور فری شراب جتنا دل چاہے پیئیں، کوئی اس کے پیسے ویسے نہیں۔ تو لوگ ہر وقت شراب پیتے رہتے ہیں۔ کہ جب اس کو پار کر کے جاؤ گے تو ایک صحن ملے گا، اس میں ایک چبوترا ہوگا، اس پر ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس شخص سے اپنی حاجت بیان کرنا، وہ بھی اپنوں میں سے ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بھائی سنیے گا مولا کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں اور کام کراتے ہیں۔ کہیں گے سب پار کرتے ہوئے اب جو پہنچے تو وہاں وہ آدمی ملا، وہ سر جھکائے غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے انہیں آتے دیکھا، اس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے یہ کہتا بڑا، معلم کوفہ 7 دن سے کہاں تھے؟ معلم کوفہ 7 دن سے کہاں تھے؟ انہی نے کہا یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میں 7 دن سے شام آیا ہوں؟ کہا میرے خواب میں 7 دن سے پہلے امام حسین آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک معلم کوفہ آئے گا، اسے یزید تک پہنچا دینا۔ اب آپ نے دیکھا کیسے آپ بچتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا اس پر معلم کوفہ رو دیے، اور اس نے کہا کہ امام نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا سلام کہہ دینا۔ لاؤ وہ خط لاؤ، سب مولا حسین بتا کے گئے تھے خواب میں، خط دیا کہ بیٹھے رہو چھپ کے یہیں، ابھی یزید نکلے گا نہانے کے لیے، ابھی نکلے گا نہانے کے لیے، ادھر ہی سے جائے گا، یہیں پہ روک کے ہم اس سے یہ کام لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جہاں بھی بیٹھے وہاں سے اندر کا دربار دکھ رہا ہے، یہ دربار کو دیکھتا ہے، کچھ کم عمر لڑکے کھیل رہے ہیں۔ اب آداب ممبر ہے تو میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، تو پوچھا یہ کون ہے لڑکے؟ کہا یہ یزید کے دوست ہیں۔ پھر نیم اڑیاں لڑکیاں جوان برہنہ لباس، جن کا لباس بہت کم، لوگ آج ہی کہتے ہیں لباس کم ہو گیا، یزید تو پوری دنیا میں کم لباس رائج کرنا چاہتا تھا، سمجھ گیا، مسلمانوں میں رائج کرنا چاہتا تھا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ یزید کی کنیزیں ہیں، وہ مشک و عنبر اڑاتی ہوئی آئیں۔ کہ اب یہ نکلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلم سر جھکائے بیٹھا ہے۔ کہ مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، تو میں اس آواز کی طرف مڑ کے میں نے دیکھا، تو میں نے سر نہیں اٹھایا تھا، میں نے دیکھا کہ سونے کے جوتے پہنے ہوئے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے سر اور اٹھایا تو سونے کا لباس، مطلب سلاوا اس میں تاڑ سونے کے، اور سر کو اٹھایا تو زیورات، اور سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ یزید ہے۔ دل تو یہی چاہا کہ کسی طرح سے اسے یہیں پر قتل کر دوں، لیکن پھر خیال یہ آیا کہ اگر
قتل کرنے کا حکم ہوتا تو مولا ارشاد فرماتے. جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو یہ شخص جو تھا یہ اٹھا. اچھا اس شخص کا کمال یہ تھا کہ یہ ازار بند بیچتا تھا اور دربار یزید کا نمک نہیں کھاتا تھا. وہاں تک کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. یہ امام حسین علیہ السلام نے ایک وسیلہ بنایا تھا کہ وہ وہاں پہ تھا، ورنہ مختار مار دیے جاتے اور پھر قاتلان امام حسین سے انتقام نہ ہو پاتا. یزید نے عبداللہ ابن عمر کا خط دیکھا کہ تو بڑا سخت کام بتایا ہے، اگر کوئی آدھی حکومت مجھ سے مانگ لیتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جو مختار کی رہائی کا ہے، مگر بہرحال ان کے باپ سے میرے باپ کے بڑے تعلقات تھے. آپ سمجھ گئے؟ ہاں اس نے احسان یاد رکھا کہ ان کے باپ نہ ہوتے تو میرا باپ کہاں سے بیٹھتا، اور میرا باپ نہ بیٹھتا تو میں کہاں سے یہاں آتا. انہی نے ان کی رہائی کا نامہ لکھ دیا. اور اب معلم کوفہ بہت تیزی سے چلا. شام سے یزید نے کہا میں بھیج دوں گا سرکاری طور پہ. کہا ارے سرکار آپ کہاں سے یہ سب کیجیے گا، ہمیں دے دیجئے، ہم ابھی لیے جا رہے ہیں، ابھی ہم واپس جا رہے ہیں، لیتے جائیں گے. انہی نے ہاتھوں ہاتھ جسے کہا جائے وہ خط لیا، اور یہاں آج مختار کو قتل کے ارادے سے چمڑے پر بٹھال دیا گیا ہے، اور مختار کو قتل کرنے کا ارادہ پورا کر لیا ہے کہ ایک مرتبہ عبید اللہ کہتا ہے مختار اب بھی مان جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مختار کہتے تو کیا قتل کرے گا، میرا مولا علی کہہ کے گیا ہے پہلے میں تجھے قتل کروں گا. میرا مولا علی یہ کہہ کے گیا ہے کہ پہلے میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا. اب اس کے اوراق مبولا ہو گیا، وہ آؤ جلدی آؤ قتل کرو. ابھی قتل کی تلوار اٹھنے والی تھی کہ معلم کوفہ نے پردہ اٹھایا، یزید کا خط لایا ہوں، رکو. اب جو پہلے تو اس نے چوما سر پہ رکھا، ہاں، اور رکھنے کے بعد اب جو پڑھا زانو پیٹنے لگا. مختار بچ گئے تم. کیا میں کہہ رہا تھا نا کہ پہلے میں تجھے ماروں گا. اب آپ دیکھیں ایسے نڈر تھے، بزدل نہیں تھے. اچھا جاؤ، مگر ایک بات سن لو، کوفے سے باہر چلے جانا، اب یہاں ٹکنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو حضرت مختار نے اتنا ایک تھوکا وہیں، اور تھوک کے کہا کہ اس کوفے میں مجھے بھی ٹکنا نہیں ہے، جہاں تیرا جیسا حاکم ہو آنکھ تھوک کے دربار میں چلے آئے. مگر صاحب ان کا مشن چل رہا تھا اور یہ جو ہیں کام کر رہے تھے، پھر یہ پکڑ لیے گئے. چھوٹتے تھے اور پکڑے جاتے تھے. بالکل اشرف حسین صاحب ہو رہے تھے. اب یہاں چھوٹے بچے اشرف حسین صاحب ایڈوکیٹ کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ روز پکڑے جاتے تھے، پھر چھوٹتے تھے، پھر پکڑے جاتے تھے. خدا جلد سے جلد ان کا جیسا کوئی پھر سے پیدا کر دے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، وہاں کیا ہوا؟ مختار پھر پکڑ لیے گئے. پھر وہاں صفیہ کو معلوم ہوا. اچھا دیکھیے، وہ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے اب کتنے خط لکھتے ہیں، وہ تھی بیوی. اب اس کا تجربہ تو ہر شادی شدہ کو ہوگا. تو اب اس نے کہا کہ وہ لکھوا لیتی تھی خط. پھر لکھا گیا خط ادھر سے، آج قتل کر دیں گے. جلاد کو بلایا، پھر مختار کرے، قتل نہیں کر پاؤ گے، ہم تمہیں قتل کریں گے. جلاد کو بلایا، جلاد آ ہی نہیں رہا، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر. کیا ہوا؟ مرا جا رہا ہے، کہاں ہے؟ کیا وہ جہاں تلوار رکھی ہے اس کی کنجی نہیں مل رہی ہے. ارے کل لے تلوار ہم سے لے، قتل کرے سے. جیسے وہ آگے بڑھا ویسے ہی ایک بچھو نکلا، اس نے ایسا ڈگ مارا کہ یہ وہیں پہ ٹیم ہو گئے. دوسرا بڑھا، پیر الجھا
اور وہ تلوار اس کے پیٹ میں اتر گئی، وہ وہاں پہ واصل جہنم ہوا۔ تو ایک مرتبہ مختار مسکرا کے کہہ رہے ارے کتوں کو بے گناہوں کو مارے گا، اب تو ہی آ جا کہ تو ہی واصل جہنم ہو جا۔ ابھی بات چلی رہی تھی، پھر خط آ گیا، پھر انہی نے سر پیٹ لیا، اس نے سر پیٹ لیا، لو پھر مختار کی رہائی کا خط آ گیا۔ اور یہ ہر بار خط پڑھتا ہے، مختار سے کہتا ہے مختار اب جاؤ۔ مختار کہتے چاہ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے، وہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہے تھے، کام وہ کر رہے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ یزید پر اللہ نے عذاب شروع کر دیا اور اس کو لگی پیاس، پانی پیتا تھا، اس کی نیت نہیں بھرتی تھی، کس کی؟ یزید کی۔ تو ایک حکیم نے کہا کہ اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاؤ۔ کہاں؟ سیر و تفریح کے لیے۔ تو وہ حکیم صاحب کے کہنے پر شکار کھیلنے گیا، وہاں قدرت نے ایک ہرن بھیجا، کہا اس کا شکار میں کروں گا، اس کا شکار میں کروں گا۔ یہ ہرن کو شکار کے لیے پیچھے دوڑا، اتنا آگے نکل گیا کہ لشکر بہت پیچھے رہ گیا۔ اب اس کو پیاس لگی تو یہ بیتاب ہوا، تو اس نے دیکھا ایک سکا جا رہا ہے پانی پلانے والا، یہ بھائی پانی پلا دے۔ اس سکا نے کہا ہم سے پانی مانگ رہے ہو؟ ہاں ہم سے پانی مانگ رہے ہو؟ حسین کو پیاسا قتل کیا۔ اب یہ ذرا سن حسینی ہے کوئی، اب اس نے واپس جانا چاہا۔ اب میں دیکھیے شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، مگر ایسا پیون لگا رہا ہوں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اگر مولا نے چاہا، وعدہ نہیں ہے، تو اس سال مختار نامے کا میرا ارادہ ہو رہا ہے، اور اگر مختار نامے کا اعلان سنیے گا تو بھی آئیے گا، پھر مفصل آپ کو کڑی سے کڑی ملتی ہوئی۔ ابھی تو آپ یہ سمجھیے بیچ میں سے بہت سا معاملہ ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ اب یزید جب واپس نکلنا چاہتا ہے تو یزید ادھر مڑا، تو بعض روایتوں لوہے کی دیوار یا آگ کی دیوار، ادھر نکلا تو آگ کی دیوار، ادھر نکلا تو آگ کی دیوار۔ اب یہ اسی میں پھنس گیا، اور ایک آگ کا شعلہ آیا جس نے گھوڑے کو تو بچا لیا مگر اسے قتل کر دیا۔ ہائے ہائے میرے مولا نے اپنے اس سے کہا تھا نا گھوڑے سے اتر، اس نے کہا کیا سوار ہوں تو ڈر گئے؟ کہ ڈرا نہیں ہوں، میں کفری کفر قتل کروں گا، جانور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اس لیے اتار رہا ہوں تجھے کہ تو ہی قتل ہو۔ اب صاحب یہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا یزید۔ جب یزید واصل جہنم ہوا تو اب ادھر ادھر صاحب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے ڈھونڈا، اب جو دیکھا کہ یزید کا گھوڑا مل گیا، یہیں کہیں ہوگا۔ جب قریب پہنچے تو اس کی ٹانگ گھوڑے کی رکاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ کہ لو صاحب یزید مارا گیا، مر گیا، جسم ڈھونڈو، جسم مل نہیں رہا ہے۔ اب اسی ٹانگ کو لپیٹا گیا، اب آپ سمجھے جھنڈے کا ڈنڈا۔ بے شمار اب صاحب وہ ڈنڈا وہ اٹھایا گیا۔ کیا اٹھایا گیا؟ ہاں ٹانگ وہ اٹھی، اور وہ ٹانگ لپٹی بھی اٹھائی گئی، اور وہی یزید ہے سمجھیے۔ اچھا دیکھیے اس گروپ میں ٹانگیں ہی اٹھتی رہتی ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ایک یزید کی ٹانگ اٹھی اور ایک مدینے میں کسی کی ٹانگ کتا لے گیا۔ اب یاد آ گیا آپ کو؟ ہاں اب یہ چھوٹے بچے جو نہیں سمجھ پائے وہ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے کس کی ٹانگ تھی،
جو کتا لے گیا بھئی جو وارث تھا وہ لے گیا. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، اب وہ ٹانگ لائی گئی اور اس ٹانگ کو دفنایا گیا، اور جو بھی اس کا انتم سنسکار ہوا ہو وہ سب ہوا اس کا. اس کے بعد اس کے لڑکے کو تخت پہ بٹھالا گیا تو وہ خطبہ جب دینے کھڑا ہوا تو اس نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ میں ایسے تخت پہ نہیں بیٹھتا کہ جس تخت کے پائے خون اہل بیت میں ڈوبے میں ہیں. یہ تاریخ ہے، آپ اسے پڑھیے دیکھیے. اور اسے وہاں سے اس نے ٹھکرایا، یعنی لڑکا بھی ساتھ نہ دے پایا. یزید کی ایک بیوی تھی، کئی تھی بیویاں، اس میں ایک بیوی بڑی چالاک تھی. اس کے بعد مروان جو ہے وہ حاکم بنا تو اس نے مروان سے نکاح کر لیا. کس نے؟ یزید کی بیوی نے. مروان نے بھی اس لیے کر لیا کہ یہ اندر کی سب باتیں بتائے گی. وہ جوان تھی، یہ بوڑھا تھا. وہ لڑکا کبھی کبھی اس بڈھے کو ستاتا تھا تو ایک دن اس بڈھے نے ایک تماچا مار دیا اس کے، تو وہ روتا ہوا اماں. دوسرے ابو نے یا نئے ابو نے مارا تو اسے بڑا غصہ آیا، مارا کہا ٹھیک ہے. اب وہ آئے تو انہیں بڑی خدمت کی، پیر ویر دبائے بیوی نے، اور پیر ویر دباتے دباتے سینے مینے تک پہنچی، اور پہلے سے 10 سوڈانی کنیزوں سے کہہ دیا جب میں اشارہ کروں ایک گدا لیتی آنا. اب سینے تک دبایا، سرکار کا سر تو نہیں دکھ رہا ہے اور ہاتھ بڑا چہرہ اترا ہوا ہے. اب سرکار لیٹے ہوئے ہیں، بیگم صاحب دبا رہی ہیں سر پیر ہاتھ، اور دھیرے دھیرے اس نے گلے پہ ہاتھ رکھا، بڈھے، اور کر کے بیٹھ گئی. اچھا صاحب، جب گلا دبتا ہے تو کبھی کبھی آواز ویسی نکلتی ہے جیسے جب قربانی میں بکرا ذبح کیے اور صحیح چھری نہ لگے کر کے وہ چیخا. تو اس کے جو محافظ تھے وہ سب آ گئے. یہ بے دمہ ہو گیا تھا، یہ بے دمہ ہو چکا تھا. تو اب جو محافظ آئے کیا ہوا؟ تو عورت بڑی چالاک تھی، کہا ارے نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، ان کی سانس اکھڑی ہوئی ہے. اب وہ سن تو رہا تھا، تھوڑا بہت بے دمہ تھا، تو اس نے اشارے سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے میرا گلا دبایا ہے. بول نہیں پایا، اشارہ کیا. تو نے کہا ہائے میرے شوہر کتنا مجھے چاہتے ہیں، جاتے جاتے میرے لیے وصیت کر رہے ہیں، ہائے میرے شوہر. اب وہ سپاہی باہر نکل گئے. اس نے پھر دوبارہ دبایا، اور دبانے کے بعد تالی بجائی. سوڈانی کنیزیں وہ سب لی آئیں گدے، میں نے کہا رکھو اسی کے اوپر. 10 گدے رکھے گئے. جو لوگ حج کرائیں انہیں معلوم ہے سوڈانی لوگ کیسے ہوتے ہیں، موٹے تازے بغل میں دبا لیں ہمیں آپ کو تو ہم لوگ چیزے ہو جائیں. اب اس نے جو ہے اس پین ہو گیا، بڈھا مر گیا ہوگا. تب وہ سب گدے ہٹا کے وہاں بھیجے گئے اور اس نے رونا شروع کیا، ہائے خلیفۃ المسلمین مر گئے. وہ آپ نے مختار نامے میں دیکھا ہوگا نا، اس کی کرسی جو زنجیروں سے باندھ کے اتاری جاتی ہے، اتنا بڑا پیٹ لیے بیٹھا رہتا ہے. ہاں دیکھا. ہاں عبداللہ ابن زبیر، مروان، یہ سب جو تھے یہ سب اسی کیٹیگری میں تھے. اور ان کی تونیں سب کی نکلی ہوئی تھی کہ اگر دستخط کرنے کی ضرورت ہو تو ٹیبل کی ضرورت نہیں رکھی. سمجھ گئے آپ؟ تو اس طرح سے وہ خلافت چلتی رہی اور مٹتی رہی. جب یزید مرا تو عبید اللہ ابن زیاد کو پھر بھیجا گیا. اس بیچ میں تھوڑی ترمیم ہوئی تھی. اور جب یہ آیا تو مختار نے انقلاب برپا کر دیا یزید کے مرنے کے بعد. اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس قید خانے کو توڑا جس میں 5,500 محبان اہل بیت تھے. انہیں نکالا اور نکال کے لشکر تیار کیا
اور پھر تیار کر کے مختار نے دانا ڈال ڈال کے مارا، کسی کو چھوڑا نہیں۔ حد یہ ہے کہ قاتلوں نے، بس میری تقریر اس سلسلے کی ختم ہو رہی ہے، ایسے ایسے ڈرے کہ پیخانوں میں کھڈیوں میں چھپ گئے۔ ہاں یہ میں مطلب آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور انہی نے سب غلاظت اپنے اوپر تھوپ لی، اور جب سپاہی دیکھنے گئے تو انہی نے کہا اف، وہ یہاں تو کئی دن سے نہیں معاملہ اٹھا ہے۔ تو وہاں مختار کا جو سپاہی تھا، سمجھے آپ، اس نے کہا معاملہ اسی میں ہے، ذرا نیزہ مارو۔ تو اب جو نیزہ تھوڑا سا کچویا تو وہ نکلا، پورا سنا ہوا کمبخت کو باہر نکالا گیا، 2-4 بالٹیاں پانی ڈال کے سب صاف کیا گیا، اور اس کے بعد اسے لے جایا گیا۔ اس طرح سے بہت سے پکڑے گئے اور بہت سے معاملات ہوئے۔ ایک حضرت جیم تھے، ان کا جیم نام تھا۔ ایک دن انہی نے کنیز کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اس نے کہا اب ہاتھ تو پکڑا ہے، اب ہاتھ چھوڑنے نہیں دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے، مگر اب یہ سب واقعات جب مختار نامہ ہوگا تب اس میں پڑھے جائیں گے۔ 2.5-3 گھنٹے کی 10 مجلسیں ہوتے ہیں۔ کہا تھا مختار نامہ شروع ہوگا تو ہمارے پاس کوئی والنٹیئر نہیں ہے، وہ ہم ہی بنا کرتے تھے، اور ہمارے بھائی مولانا رضا عباس صاحب اس میں سارا کام دریوں کا بچھانا اور سب انتظامات کرتے تھے۔ تو اب جب ہوگا مختار نامہ تو اس میں خدمت کے لیے بھی نوجوان آئیے گا آپ لوگ، کہ کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمیں، اور ہم اگر ہوا تو ہم اس کا اعلان ہوگا تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اب مومنین کی طرف سے اتنی فرمائش ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں ایک بار مختار نامہ ہو ہی جائے پھر سے۔ تو اس کے اندر جو ہے جونپور کا ایک واقعہ ہے، ابھی میں نے جونپور میں پڑھا بھی یہ واقعہ، اور تصدیق بھی میں نے چاہی کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے یا میں نے یوں سنا ہے۔ تو وہاں 4-5 بزرگ بیٹھے تھے، انہی نے، میں نے کہا سچا ہے واقعہ؟ انہوں نے کہا جی، ہو سکتا ہے جونپور عزاداری پر وہ جملے میرے ہوں اس وقت بھی۔ تو اس کے اندر میں نے اب جو واقعہ کیا تھا، واقعہ یہ تھا کہ ہمیشہ پہلے یہ الزام لگتا تھا کہ شیعہ جلوسوں میں تبرہ نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ تبرہ نکالتے ہیں، جبکہ شیعہ کبھی تبرہ نہیں نکالتے ہیں۔ تبرہ کہتے ہیں، نکالا وکالا کہاں سے جاتا ہے ہمارے یہاں؟ کہ وہ تبرہ نکالتے ہیں، تبرہ نکالتے ہیں، تبرہ نکالتے ہیں۔ بولنا بھی ہم ہی لوگوں سے اب سیکھ لیا ہے تھوڑا بہت، لیکن تب بھی پھنس جاتے ہیں۔ میرے والد کے ساتھ ہوا، یہ کشمیری محلہ ڈھال اتر کے جب آپ ادھر مڑیے گا تو یہاں ایک درزی بیٹھتا تھا، میرے والد کا واقعہ ہے یہ، اصغر بھائی، درزی بیٹھتا تھا، اور اس نے میرے والد کو دیکھا تو کہنے لگا، کسی نے اس سے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا آج کل تو گلے کاٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیے میرے والد کی دلیری بھی دیکھیے، پورے لباس میں تھے، مڑے، کہا میاں گلے بعد میں کاٹنا، پہلے چور کلیاں کاٹنا سیکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا لطف وہی لیں گے جو چور کلی جانتے ہیں۔ کہا پہلے چور کلی کاٹنا سیکھ لو، اس کے بعد جو ہے وہ گلے کاٹنا۔ تو خیر وہاں جونپور کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ تبرہ نکالتے ہیں، وہ انگریز تھا، اس نے کہا تبرہ، شیعوں سے کہا نہ نکالنا، شیعوں نے کہا نہیں نکالیں گے تبرہ، انہیں نے مان لیا نہیں نکالیں گے۔ بھئی نکالتے ہی کہاں تھے، ماتم مجلس ہوتی ہے اس میں ہماری کا تبرہ کہاں نکلتا ہے، کہیں نہیں نکلتا ہے۔ کہا تبرہ نہ نکالنا، کہا ٹھیک ہے نہیں نکل۔ اب وہ سب جب گھر آئے تو انہی نے سب قوم کو بتایا بھئی ایسا ایسا کہا گیا ہے اور یہ ہے معاملہ کہ تبرہ نہیں نکلے گا، تبرہ نہیں نکلے گا۔ تو بچے بھی اداس سن رہے تھے، کیا ہوا تبرہ نہیں نکلے گا۔ خیر صبح جلوس نکلا، جس مولوی نے آبجیکشن لگایا تھا وہ مسجد کے چبوترے پر اونچی سی لنگی
اور لمبا سا کرتا. ہو سکتا ہے کہ لکھ دیا گیا ہو لنگی وہ کوئی دوپٹہ وٹا باندھے ہوئے ہو انگوچھا, کیونکہ یہ ہے کہ اونچا سا تھا, سمجھے آپ, اور اونچا سا تہمت, ہاں تہمت تھی بھائی, تہمت اونچی سی, پیجامہ نہیں تھا, تہمت تھی, ہاں تہمت, اور لمبا سا کرتا تھا. اچھا ہاں وہی ہوگا. اب وہ پہنے ہوئے اتنی بڑی داڑھی اور دیکھ رہا ہے, سب لوگ مومنین ماتم کر رہے ہیں, بچے جیسے ابھی بھی ہوتا ہے پیچھے ادھر ادھر کھڑے ہیں. وہ ایک بچے کو کچھ شرارت سوجی, اور وہ جو سب سے بڑا آفیسر تھا گھوڑے پر بیٹھا, وہ اس زمانے میں گھوڑے چلتے تھے, اس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا صاحب, انہیں کہو. اب وہ نیا مطلب زیادہ اردو نہیں جانتا تھا مگر تھوڑی بہت جانتا تھا. کہو صاحب تبرہ نکل آیا ہے. کیا ہوا؟ تبرہ نکل آیا ہے. کہا تبرہ نکل آیا ہے؟ کہاں نکلا؟ انہوں نے کہا وہ نکلا ہے. اسی مولوی کی طرف اشارہ کر دیا, وہ نکلا ہے. تو اب اس کو تو کچھ معلوم نہیں تھا تبرہ کیا ہوتا ہے. اتنا گھوڑا دوڑایا اور گھوڑے کے اوپر سے مولوی کا گریبان پکڑا اور 2-4 ڈنڈے مارے, اور مار کے کہا منع کیا تھا نہ نکلنا, کیوں نکل آیا؟ انہوں نے کہا مولا, ارے صاحب کہاں, میں مجھ سے منع کیا تھا, میں تو کل آپ کیا گیا تھا. کہ گئے تو تھے مگر کل طے ہوا تھا نا تبرہ نہیں نکلے گا, کیوں نکلا؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے نہیں منع کیا گیا تھا, میں تبرہ نہیں ہوں, میں تبرہ نہیں ہوں. کہا بتا پھر کون تبرہ ہے, تبرہ بتا جلدی کون ہے. کہا حضور تبرہ انسان نہیں ہوتا ہے. تبرہ انسان نہیں ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا ہے تو ہے کیا تبرہ؟ انہوں نے کہا صاحب ہم بتا نہیں سکتے. اچھا ہمارے سامنے جرات کہ تو بتائے گا نہیں؟ دور, ہاں دور. اچھا یہ 2-4 ہی کے ہوتے ہیں, 2-4 اب جو پڑے تیل سے بھیگے ہوئے ڈنڈے, تو اب انہی نے کہا ہے مر گئے. ہمارے خلفاء کو برا کہتے ہیں. کیا ہمارے خلفاء کو برا کہتے ہیں؟ تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. کہ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں کہنا پڑے گا. تو وہی کہنے لگے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے. تو آپ کو ایک بات بتائیں, ابھی کہیں بھجن بج رہا تھا اور میں کسی کی گاڑی پہ تھا, ورنہ میں روک کے سنتا. اس میں مجھے لگا ایسا کہ وہ تینوں مر گئے. ہاں وہ سنیے گا کہیں پہ تو رک کے سن کے اسے دیکھیے گا, میرے کانوں کی خطا تھی. اچھا ان کے کیا بھی ہیں, ہمارے ہندو بھائیوں کیا, ہم بھارتی مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم برے کو برا کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہندو بھائی 3 بروں کو جلاتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی جلاتے ہیں. ان کے کیا بھی ایک عورت جلتی ہے, ہمارے کیا بھی ایک عورت جلتی ہے. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. امریکہ میں نے ایک نیا نعرہ سنا تھا, وہ ایک آدمی کہتا ہے نعرے عمر, تو سارا مجمع کہتا ہے بھو بھو بھو. سمجھے آپ؟ ہاں یہ وہاں یہ ہوتا ہے. اچھا حضرات میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہمارا ذاتی کسی سے اختلاف کوئی نہیں ہے.
ہم ان سب پر لعنت کرتے ہیں کہ جو حضور ختمی مرتبت کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے دل کو جنہی نے دکھایا ہے. اور کیونکہ یوٹیوب پر بھی یہ محفل جا رہی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہوا ایسا، وہ مولانا شہنشاہ حسین صاحب کی ایک کلپ ہے جو غالباً ابو ذر صاحب پاس بھی ہوگی، نہیں ہوگی تو ان تک پہنچا دی جائے گی. اس میں وہ ایک مولانا تھے، کیا نام تھا ان کا، طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے کہ خلفاء نے ایسا نہیں کیا ہے. اس پر مولانا شہنشاہ حسین صاحب نے کتابیں دکھا دکھا کے ان کی کتابیں جو کہتے ہیں نہیں ہوا، اس ویڈیو کو سنیے گا تو اس میں آپ کو حوالے بھی مل جائیں گے، کتابیں بھی مل جائیں گی. اور جہاں تک حق اہل بیت کی بات ہے تو حق اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے ہم اپنا سر اپنے ہتھیلی پر لے کے چلتے ہیں کیونکہ غدیر میں قرآن نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کو اللہ انسانوں کے شر سے بچائے گا، انسانوں کے شر سے بچائے گا. حق اہل بیت کو بیان کرنے میں اللہ انسانوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا. اور بھیا زندگی کے پورے دن نکل گئے ہیں، کب موت آ جائے. اگر موت شہادت بن کے آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. ہر سال رمضان کی دعاؤں میں یہی دعا ہم پڑھتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو، شہادت نصیب ہو. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے خود مالک ہیں. ہاں میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں خالی، اور کسی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے لیے خالی عرض کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ معاملہ ہے. تو زیرکی کا کام کیجئے، ہوشیاری کا کام کیجئے، اور محل اور موقع کو دیکھ کر کام کیجئے. اسی فہرست میں تبرع بھی ہے جس میں نماز ہے. اگر بیمار ہے تو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، لیٹ کے نماز پڑھتا ہے، اشاروں میں نماز پڑھتا ہے، پڑھتا ضرور ہے، انکار نہیں کرتا ہے. تو آپ بھی اسی فہرست کے تولا و تبرع کو بھی کرتے رہیے. جہاں دیکھیے دب کے کرنا ہے دب کے کیجئے، جہاں کھل کے کرنا ہے وہاں کھل کے کیجئے. عزیزان گرامی بس انہی جملوں کے ساتھ آج کی تقریر تمام ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال پھر تقریر ہوگی. اور اس سے پہلے اگر مختار نامہ ہوگا انشاءاللہ درگاہی میں. اور موسم وغیرہ کو دیکھیں، مجلس تو ہے نہیں، وہ مختار نامہ ہے، اس میں مجھے بھی محنت کرنا پڑتی ہے. جے بار بھی پڑھیں پھر سے اسے پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ ذکر اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ پہلے تو کائنات عالم کی تفسیر کا ورق بن جائے، سمٹے تو ایک نقطے میں آ جائے. لیکن ہر چیز ایسی نہیں ہے. یہ تو میں نے اس وقت بڑی خوبصورت انداز سے بہت سی چیزیں چھوڑ کر بہت کچھ آپ کو سنا دیا. اب انشاءاللہ جیو بھائی وغیرہ بیٹھے ہیں جو مختار نامہ سن چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے مختار نامہ سن چکے ہیں. اب قرآن دازی ہوگی. اب جس کے قرے نکلیں وہ خوش ہو اور دوسرا بھی خوش ہو، کیونکہ ہم سب ایک ہی ہیں. میری حضرات 18 انعامات ہیں، 18 ہیں، وہ دیے جائیں گے. اچھا میں نے فاطمین میں چارٹ کا بھی اعلان کیا تھا لیکن حالات لگ نہیں رہے یہاں پہ. پرچی نہیں ملی ہمیں، ان کو پرچی نہیں ملی. آپ کو نہیں ملی؟ ایک پرچی اور بھیج دیجئے ادھر. کس کو؟ ذرے بھائی کو بھی نہیں ملی؟ 2 لے آئیے. آپ آ جائیے جعفر بھائی، ادھر آ جائیے. ایک پرچی رہ گئی. 2 پرچی اور آ رہی ہے. دیکھیے جس کو پرچی نہ ملو وہ لے لے،
اور شرعی طور پہ 2 پرچیاں لینا صحیح نہیں ہے کہ کوئی 2 پرچیاں لے لے، اور 3 تو بالکل نہیں. ہاں 3 پہ تو پابندی ہے، 3 کا تو نام ہی نہ لیجیے گا. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. نعرہ حیدری، بر دشمن زہرا لعنت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 195، 190 اور 5 95. اللہم صلی علی. پونے 7 بجے آ کے پوچھ کے گئے تھے محفل کہہ بجے. ہاں تو دیکھیے ملی. بسم اللہ. نعرہ صلوات. یہ تینوں پر 33 نمبر 33. اے بھیا اپنے نمبر پہلے سے دیکھ لیجئے. بسم اللہ. 198. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک 108. 108. ہاں بھائی آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 8واں انعام ہے یہ. اب 9واں کھول رہے ہیں. 8واں ہے. 9واں انعام 9 نمبر انعام ہے. 48. 38. 48. 48. 48. تم ملاؤ نا باخر. نعرہ حیدری. 48. 48. 48 ایک. 48 2. ہے کوئی 48 ایک. 48 2. 48 3. بسم اللہ. نیکسٹ ورسی ہٹا دیے گا. یہ بھی رکھ لیجیے آپ وہ اگلے سال آپ کو کام دے. 7 نمبر. 7 نمبر. لو 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 لو. امان تمہاری ہے. بھیا 7 نمبر دیکھو سب لوگ بچوں دیکھو. 7 نمبر 7. 7 نمبر ہے. آ رہے ہو آ رہے. آئیے آئیے آئیے. 7 نمبر ہے. ناصر ہے. خود ہی رکھے ناصر. کس کے بعد کل پڑھے تھے یہ نمبر ہے. دیکھیے کل ہوئی 9 ہو گئی. 10 کا 54. 54. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ. 104. اللہم صلوات بھیجتے رہی بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 83. دیکھیں 83 ہے. آئیے ارے واہ.
ذرا گن لیے گا 12 ہوگا اس کو ملا کے لائیے لائیے 600 جو حضرات جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تبرک لیتے جائیں 83 لائی 83 والی پرچی دے دیے سید صاحب ہاں ہاں 83 ہو گیا لائی ہم کو دیے 149 149 ہاں بھیا چیک کرتے رہیے نمبر اوپر نمبر لکھ دیا انگلش میں نمبر اوپر ہاں پچھلے سال گڑبڑ ہوئی تھی اسی لیے وہ چھاپ دیا 21 نمبر ندیم صاحب اللہم صلی علی مبارک تین سو 326 آ گئے بھائی ابا کا آ گیا امان صاحب کے والد لاؤ 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 امان لاؤ 26 ہے 26 نہیں 326 13 نمبر راہل سنگھ چوہان کے لیے بھائی سلوان بھائی یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہر وقت راہل سنگھ چوہان ہم لوگوں کے درمیان چاہے لکھنؤ ہو یا دیگر صوبے ہوں یا دیگر ملک یعنی کربلائے محلہ تک راہل سنگھ چوہان کی رسائی ہے جاتے ہیں خدمت اعضاء کے لیے ان کی صحت کے لیے بآواز بلند صلوات 319 ایک اور آخری ہوگا بس کم لائیں آپ نہیں ہوئے وہ مولانا کا بچہ اچھا مولانا کا ہم نے اس کو الگ رکھا وہ مولانا کا الگ ہے وہ دیجیے مولانا کا الگ رکھ دیا اب یہ بھائی آخری پرچی ہے بر محمد وآل محمد صلوات آپ سبھی کو عید زہرا کی تہنیت پیش کرتے ہیں انجمن پنجتنی کے تمام اراکین کی جانب سے بالخصوص حجت الاسلام علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب کو شکریہ ادا کیا جاتا ہے قاری ندیم نجفی صاحب کو شکریہ ادا کیا جاتا ہے تمام جو